وزیر اعظم شہباز شریف کراچی کے دورے پر انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں اور ٹریڈر سے ملاقات بھی کی ہے۔ بخاری صاحب، شہباز شریف کا یہ سٹیپ جس میں وہ سارے ٹریڈر سے مل رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کو انگیج کیا ہے اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک پیج پر ہے، تو آئی تھنک یہ مسنگ فیکٹر جو تھا نا، یہ اب کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ۔ آئی تھنک آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچی ہیں۔ ایک گیپ تھا کیونکہ ٹریڈر کمیونٹی جو ہے وہ حکومت کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ناراض تھی، اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ تھا کہ وہ ان کو گارنٹیز دے سکے۔ لہٰذا یہ جو آپ نے SIFC جس کا ہم ذکر کر رہے تھے بریک کے دوران، یہ بننا جو ہے یہ دیٹ واز اے گڈ اومن۔ یہ ہے جی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل۔ اس میں چونکہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی ہائیسٹ ہیرارکی اور حکومت کی جو ہے کریم جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، all the cream، وہ چونکہ اس کے ممبر ہیں، اس لیے اس نے ایک جنریٹ کیا ہے ٹرسٹ ان دا مائنڈز آف دا ٹریڈرز۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کیا تماشے دکھا رہی ہے، پورے پاکستان کی تاریخ کی جو لمٹ ہے اس سے بھی آگے کراس کر گئی ہے۔ یہ اس کا سہرا آپ SIFC کو دیں گے اور اس اپروچ کو دیں گے کہ تینوں دھڑے جو ہے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور ٹریڈر اگر ایک پیج پر ہوں گے تو بہتری آئے گی۔ ہم توقع کر رہے ہیں، اور اب یہ اسمگلنگ روکنے سے بھی بہت بہتری آئی ہے نا، یہ بہت فیکٹر ہے ایک جس نے پاکستان کی اکانومی کو کرپل کیا ہوا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ تفصیل سے بات کی تھی کہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ چونکہ بے پناہ اسمگلنگ افغانستان کے راستے ہوتی ہے، چاہے وہ الیکٹرانکس ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ آٹو پارٹس ہیں، جو بھی ہے، یا چاہے الیکٹرانک گیجٹس ہیں، یہ سارا کچھ ادھر سے چونکہ آتا ہے۔ وہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہاں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، وہاں کوئی کسٹم نہیں ہے۔ اگر یہ رک جائے گا تو حکومت کی کٹی میں بہت پیسہ جائے گا۔ جو یہ ساری چیزیں جب کسٹم پیڈ اور ایکسائز ٹیکس پیڈ ہوں گی تو آپ سوچیں ذرا آپ کی اکانومی کہاں جائے گی، بہتری آئے گی نا۔ تو یقینی طور پہ اس کے ساتھ اس میں بہتری آنے کی بہت توقع ہے۔ بڑا اسٹرکٹ ریگولیرٹی ہونی چاہیے ایبسولوٹلی بارڈرز پر۔ دوسری بات یہ ہے جناب کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور شاد رفیق جو ہیں یہ اسٹالورٹس ہیں PMLN کے، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف کے بعد یہ دو بڑے نام ہیں۔ ہاں، تھرو تھک اینڈ تھن وہ PMLN کے ساتھ ہے۔ یہ چونکہ باوجود جو ہے مین سٹریم سے باہر کر دیے گئے ہیں، یہ رہ گئے ہیں۔ اگر الیکشن فیئر ہوا ہے تو رہ گئے ہیں، الیکشن فیئر نہیں ہوا ہے تو کر دیے گئے ہیں۔ اب سمجھ رہی ہیں نا میرا مطلب؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو ان کو اب اکاموڈیٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے پارٹی کی قیادت نے سوچا اور ان کو آفر کی ہے جناب شہباز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے، یہ دونوں پارٹی کے بہت بڑے اسٹالورٹس ہیں، کہ آپ آ کے حکومت کا حصہ بن جائیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اور شاد رفیق دونوں نے کہا کہ چونکہ ہم الیکشن نہیں جیتے ہیں لہٰذا ہم کوئی حکومتی عہدہ نہیں لیں گے۔ لہٰذا فی الحال یہ معاملہ جو ہے ٹال دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے چین کے دورے سے تو وہی فیصلہ کریں گے، اور یقین میں دلاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ ابھی تک ان کی ریٹ جو ہے پارٹی کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ یہ دونوں ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف نے ان کو ذرا اپنی سائیڈ پر لانے کے لیے حکومت کے خلاف بھی تو یہ بول رہے تھے نا؟ دیکھیے، وہ حکومت کے خلاف بولنا اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل بات وہ یہ کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں کچھ امپیریٹیوز ہیں جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں، یہی بات نا، اسی وجہ سے اب ان کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیانات کے ذریعے سورٹ آؤٹ کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر، یہی بات ہم PTI کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ یہ شیر افضل مروت صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اور یہ حامد خان صاحب جو باہر بیانات کے ذریعے لڑتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ پارٹی کے فورم پہ بیٹھ کے اس قسم کے اختلافات کو طے کر لیا جائے۔ لیکن جو بات بہت زیادہ مزیدار ہے آج کی سوشل میڈیا پر، مجھے پتا ہے آپ کی مسکراہٹ سے اندازہ ہو گیا مجھے کہ آپ مریم نواز کے وہ جو انہوں نے آرڈنری وردی پہنی ہے پولیس کی، اچھا وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مجھے ایسا لگتا ہے no doubt about it، وہ خوبصورتی جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو یقیناً گریس، یو مین گریس، وہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی PTI سے۔ PTI کے جو ورکرز ہیں، PTI کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، ان کے ایک وکیل ہیں آفتاب باجوہ صاحب، ہمارے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں ہمارا، تو انہوں نے ایک وقت میں اتنے برے حالات سے ہمیں نجات دلائی تھی کہ وہ کسی اور پروگرام میں بیٹھ کے ہم اس کا ذکر کر دیں گے، لیکن انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ جناب یہ وردی انہوں نے جو پہنی ہے یہ غیر قانونی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ یاسمین راشد نے بھی تو کہا ہے، پہلے مبارکباد دی ہے انہوں نے اور اس کے بعد
मुबारकबाद सरकास्टिक है ना कि अगर आप पुलिस में भर्ती हो गई हैं तो आपको मुबारक हो, वरना तो फिटे मुंह। नहीं नहीं, वैसे उन्होंने कहा आप पर मुकदमा हो सकता वही है। ना। देखिए मैं 2-3-4 बातें ज़रा सामने रखना चाहता हूँ, आपने भी तवज्जो से सुननी और हम तवक्को रखते हैं कि नाजरीन हमारी बात सुनेंगे। ये सदर और वज़ीर आज़म जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और गाउन पहन के और सर के ऊपर वो हुड लेके, क्या मतलब दे आर मास्टर डिग्री होल्डर्स और डॉक्टरेट्स? आरिफ अलवी तो थे। क्या वो गाउन पहनने से डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है उनको? Obviously not. सुनते जाएं। हाँ। अच्छा जी। उसके बाद जनाब मुझे ये बताइए कि ये जो एजाजी कमांडेंट्स मुकर्रर किए जाते हैं, सियासतदान, उनको बाकायदा वर्दी पहनाई जाती है, Civil कुल्ला भी लग जाता है उसके ऊपर, क्या ये जुर्म है? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि मोदी साहब जो हैं चिट्टे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ठीक है, उनको कितनी यूनिवर्सिटियों ने बाहर की ने डिग्रियां दी हुई हैं, आप ज़रा जाके देखिए, उनको कितने हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिल चुके हैं। क्या ये सारे अवार्ड्स लेना, ये सारी डिग्रियां लेना ये जुर्म है? कहने का मतलब ये है हाँ, कितने स्पोर्ट्समैन हैं अच्छा, जिनको मेरे ख्याल ऑनररी से- डीएसपीज वगैरह बना मेरे देते हैं। ख्याल से इसको स्पिरिट में लेने की बजाय इसके कि वो इसको स्पिरिट में लेते हैं कि बच्चियों की पासिंग आउट परेड है, हाँ, ठीक है, और वो आईजी उसका होस्ट है, और आप अपने आप को बीइंग ए लेडी अपने आप को उनके साथ एफिलिएट कर करने रहे के हैं, लिए, मिक्सड अप करने के लिए। यस, या तो ये हो कि आपको आईजी साहब ने कहा हो खबरदार वर्दी पहनी, और वो फिर पहन के आ जाए। हाँ, उनको तो इनवाइट हुकूमत किया वाली गया है, है। उनको सिलवा के दी गई है, वो अपने घर से सिलवा के नहीं लाई हैं ये वर्दी उनको इस इवेंट के लिए पुलिस की टॉप ब्रास की तरफ से भेजी गई कि आप ये पहन के आए। फिर ये जुर्म कैसे हो गया जी? फिर ये तो क्राइम कैसे हो गया जी? आफ्ताब बाजवा और यास्मीन राशिद से ये आप पूछ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पहननी चाहिए, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए ख्वाहिशात जो हैं वो तो उनकी बहुत ज़्यादा हैं। आपका ख्याल ये है कि वो एज ए चीफ मिनिस्टर उनको वो काबिल कबूल हैं, या एज ए चीफ मिनिस्टर वो उसकी पजीराई करेंगे? उन्होंने तो कीड़े निकालने हैं, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन कोई जवाज़ होना चाहिए इस तरह का। एक बात है, मेरे ख्याल से इट विल बी अनफेयर अगर हम ये ना कहें that the lady was looking graceful. यस एग्जैक्टली, मैं ये कि उन पर बहुत सूट कर रही थी वो पूरा, हाँ, उनका मतलब कोई दो राय इसके बारे अवतार में था उनका, उन पे वो सूट कर रहा था। और सोशल मीडिया पर वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इनके जो नाकदीन हैं, मैंने पीएमएलएन के उनको अप्रिशिएट करते हुए देखा है उनका ये वर्दी पहनने को। बाकी स्टिल अगर आप पर्सनल ग्रज रख कर देखिए ये जो हमारी परेड होती है, इसके ऊपर जो वहाँ लोग परेड देखने के लिए जाते हैं, उनके बच्चों ने आर्मी चीफ की वर्दी पहनी होती है। डज दैट मीन दैट्स अ क्राइम? नहीं, इट इज एब्सोल्युटली जस्ट नॉट। ट्राइंग टू इक्वेट एंड एफिलिएट with आई थिंक the event. ये एक तो एक रिस्पेक्ट का एक तरीका है, Absolutely, ये रिस्पेक्ट का एक तरीका था, इसको खैर बुरा मानना भी नहीं चाहिए है।